چھیڑا ہے ذکر نبی، باقی سارے ذکر چھوڑ دیجئے۔ اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور آقا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ خالق کائنات کی حمد و صلات نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت مسجد کے پاکیزہ ماحول میں موجود ہیں۔ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم سب دست بستہ التجا کرتے ہیں کہ میرا خالق جانے والے مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم یہاں پر جتنا ذکر کریں، جتنا واعظ سنیں سنائیں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل پر میرا خالق ہمیں جو اجر عطا فرمائے، مرحوم کو بھی اس کا فیض عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے استاد گرامی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد یونس چشتی صاحب سینئر مدرس دارالعلوم محمدیہ بوسیہ بوکن شریف گجرات، آپ تشریف لانے والے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک دو گزارشات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دل کی بات ہے، دل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خطابت کے جوہر دکھانا مقصود نہیں ہے۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میرے مہربان رب نے ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سادے لفظوں میں کہوں تو میرا خالق فرما رہا ہے، ہم اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتے ہیں نا، فرشتے اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کریم نے مکرم فرشتے، عزت والے فرشتے وہ مقرر فرما رکھے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ تحریر کر رہے ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب کوئی بیمار بندہ اپنے بستر پر بیماری کی وجہ سے اپنی زبان سے ہائے وائی کے الفاظ نکالتا ہے، فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے نا کہ اگر بیماری کی وجہ سے ہماری زبان سے ہائے وائی کے جو الفاظ نکلتے ہیں فرشتے اس کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم بہت سی برائیوں سے بچ جائیں۔ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جانے والے تو چلے گئے، جانے والے تو چلے گئے، لیکن ہمارے دلوں پہ دستک دے کے گئے ہیں۔ جس طرح آج ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو قبر میں اتارا ہے، ایک وقت آنے والا ہے مجھے بھی اتارا جائے گا، آپ کو بھی اتارا جائے گا۔ یہ تو رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، سارے مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، عمل کریں یا نہ کریں سب مانتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر، جنازہ اپنے سامنے اٹھتا دیکھ کر، قبرستان پھیلے ہوئے دیکھ کر، قبر کھودی ہوئی دیکھ کر ہمارے دلوں پہ اثر نہ ہو تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا، پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہمارا دل سیاہ ہو چکا، کہ جس پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اپنے سامنے میت کو جاتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، اپنے سامنے
لیکن پھر بھی اثر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. تو اس طرح کی محافل سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. تو میں جو پیغام آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ زبان کی حفاظت. سب سے زیادہ برائیاں، سب سے زیادہ بیماریاں، سب سے زیادہ گناہ اسی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ. ابن آدم کی جو اکثر برائیاں ہیں اسی زبان کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں جھوٹ اسی زبان سے، جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. جھوٹ اسی زبان سے، غیبت اسی زبان سے، گالی گلوچ اسی زبان سے، کسی کو برا بھلا کہنا اسی زبان سے، ساری برائیاں اسی زبان سے ابتدا پکڑتی ہیں. اگر زبان کی حفاظت کر لی جائے تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار سجا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، دربار مصطفیٰ سجا ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اور جب بوبکر و عمر و عثمان و علی، بوبکر و عمر و عثمان و علی جس وقت رسول اکرم کے دربار میں تھے، اس وقت دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار مصطفیٰ سجا ہے. نبی مکرم کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، اٹھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کا امتی بزدل ہو سکتا ہے. میرے رات کے لجپال آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے. دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کا امتی بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے. لجپال آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہو ہی سکتا ہے. تیسرا سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کو امتی جھوٹا ہو سکتا ہے. میرے رب کے لجپال آقا نے فرمایا نہیں، میرا امتی بخیل تو ہو سکتا ہے، بزدل تو ہو سکتا ہے، لیکن کلمہ میرا پڑھنے والا ہو، نعرے میرے لگانے والا ہو، امتی میرا ہو، محب میرا ہو، اور زبان سے جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلا جو پاک نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے، جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی لیے زبان سے اکثر برائیاں شروع ہوتی ہیں. ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی اکثر برائیاں اسی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اسی لیے نبی مکرم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان لانے والا ہے، اسے چاہیے خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، نیکی کی بات کرے. اگر ایسا نہیں کر سکتا لیصمت، پھر خاموشی اختیار کرے. اس کا خاموش رہنا بہتر ہے. اگر وہ بھلائی کی بات نہیں کر سکتا، اگر نیکی کی بات نہیں کر سکتا، اگر اچھائی کی بات نہیں کر سکتا، تو پھر خاموشی اختیار کرے. میں کہا کرتا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس نفسا نفسی کے دور میں اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. بڑے نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جن کی زبان آج اس گئے گزرے دور میں غیبت سے محفوظ ہے. بڑے بختوں والے ہیں وہ لوگ جن کی زبان اس فتنوں کے دور میں چغلی سے محفوظ ہے، گالی گلوچ سے محفوظ ہے. بڑے بختوں والے ہیں وہ لوگ جن کی زبان پر بھلائی کی بات رہتی ہے، جن کی زبان پر خیر کی بات رہتی ہے، جن
ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اور میں بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، جن کی زبانوں پر ذکر خدا آ جائے، جن کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ آ جائے، وہ پھر بول کے کہتے ہیں تیری نعت پاک کے شوق نے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، تیری نعت پاک کے شوق نے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، جو نا آشنا تھا سرور سے اسے ساری رات جگا دیا، وہ سرور و کیف عطا ہوئے میرے جسم و جان فنا ہوئے، وہ سرور و کیف عطا ہوئے میرے جسم و جان فنا ہوئے، تیرے عشق نے تیرے درد نے آقا مجھے جینا مرنا سکھا دیا، اور جسے جانتا بھی کوئی نہ تھا پہچانتا بھی کوئی نہ تھا، جسے جانتا بھی کوئی نہ تھا پہچانتا بھی کوئی نہ تھا، تیری ایک نگاہ کے ناز نے میری زندگی کو سجا دیا، اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میری زندگی تیری نعت ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے میری زندگی تیری نعت ہے، کوئی غم ہو یا ہو خوشی کوئی تیری نعت ہی کو سنا دیا۔ یہ کون کہتا ہے جن کی زبانوں پر ذکر خدا آ جائے، جن کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ آ جائے۔ اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے زبان دی، اس زبان سے اسی رب کا ذکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس رب کا اس زبان سے ذکر کرنے کی توفیق مل جائے تو اللہ کریم نوازتا کیسے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے لا الہ، کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کریم کے عرش کے سامنے ایک نوری ستون ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، جنبش میں آ جاتا ہے۔ اللہ کریم اس ستون سے سوال کرتا ہے تو کیوں حرکت کر رہا ہے، تو کیوں جنبش میں ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ ستون کہتا ہے رب العالمین تیرا فلاں بندہ زمین پر بیٹھ کر تیری توحید کا اعلان کر رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، میں اس لیے جھوم رہا ہوں، میں اس لیے جنبش میں ہوں، میں اس لیے حرکت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اے ستون تو ٹھہر جا، تو رک جا، تو رکتا کیوں نہیں؟ وہ ستون اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے مولا زمین پر بیٹھ کر جو بندہ تیری توحید کا اعلان کر رہا ہے، زمین پر بیٹھ کر تیرا بندہ تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک تو اس بندے کی بخشش کا اعلان نہیں کرتا میں اس وقت تک ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے فرشتوں دھوا ہو جاؤ، اے فرشتوں دھوا ہو جاؤ، زمین پر بیٹھ کر جو بندہ اپنی زبان کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے میں اس کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ جی میں ویکھا عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جی میں ویکھا تیرے فضل ولے بلے بلے بلے۔ یہ تو رب کا فضل ہے، ہمیں ذکر کی توفیق مل جائے تو ادھر بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس زبان کے ساتھ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے آگے آگے ہو جائیں، بار بار اشارے کر رہے ہیں تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ جو بار سے آ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ ذات سی وقار میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ زبان اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا استعمال بھی اچھا کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر اس کی حفاظت کریں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ شیطان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، شیطان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے
ہم زبان کی حفاظت کر کے شیطان کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، یا زبان کی حفاظت نہ کر کے خود شیطان کے قبضے میں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بندہ مومن کی نشانی ہے، یہ بندہ مومن کی صفت ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہاں پر اللہ کریم نے مومنوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ کہنے کو تو میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، مومن وہ ہے جو غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اور میں محمد کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، سہارا ان کا رہا دن میرے گزرتے گئے۔ نبی مکرم ارشاد میں لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے اور جنت کی ضمانت آپ دے رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا ایک زبان اور دوسری شرم کا۔ دو بندہ ان دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام، ان سے جو پہلی حکمت ظاہر ہوئی نا، بہت بڑے حکیم تھے، اللہ کے مقبول برگزیدہ بندے، ان سے جو پہلی حکمت ظاہر ہوئی وہ کیا تھی؟ ان کے مالک نے ان کو بلایا، کہنے لگے یہ بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کرو اور اس میں سے جسم کا جو بہترین ٹکڑا ہے نا وہ لے کے آؤ۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام گئے، بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد زبان کو نکالا، مالک کے سامنے رکھ دیا، یہ جسم کا بہترین ٹکڑا ہے۔ چند دن گزرے، حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کے مالک نے پھر بکری دی، کہا یہ بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کرو اور اس میں سے جسم کا جو بدترین ٹکڑا ہے نا وہ لے کے آؤ۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام وہ بکری لے کے جاتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، پھر زبان کو نکالتے ہیں، مالک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مالک حیران، جب کہا تھا بہترین جسم کا ٹکڑا لے کے آؤ، زبان کو میرے سامنے رکھ دیا، جب کہا بدترین برا ٹکڑا لے کے آؤ پھر بھی زبان کو میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے والے نے سوال کیا، بادشاہ نے کہا اے میرے نوکر، اے میرے غلام، جب کہا تھا بہترین ٹکڑا پھر بھی زبان، جب کہا تھا بدترین ٹکڑا پھر بھی زبان، اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو حکیم لقمان علیہ السلام فرمانے لگے اگر بندہ اس زبان کی حفاظت کر لے تو اس سے بہترین جسم کا کوئی ٹکڑا نہیں، اور اگر بندہ اس زبان کی حفاظت نہ کرے تو اس سے بڑھ کر بدترین جسم کا کوئی ٹکڑا نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا میں نا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی کام بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو بزرگ کہنے لگے کبھی برتن دھوئے ہیں یا کسی کو برتن دھوتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ سوال کرنے والا کہنے لگا بزرگ جی میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے برتنوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے جب برتن کو دھویا جاتا ہے نا تو اسے اندر سے زیادہ صاف کیا جاتا ہے، اندر سے زیادہ صاف کیا جاتا ہے۔ یہی حقیقت انسان کی بھی ہے، ہم ظاہر کو تو خوبصورت کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اندر کو بھی خوبصورت کرنا ہے۔
اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت کرنا ہے، اپنی زبان کو بھی سنوارنا ہے، اپنے خیالات کو بھی سنوارنا ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن زبان اس بات کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کل قیامت کے دن اس زبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اتنی بڑی نعمت تجھے دی تھی، اس کا استعمال کیسے کیا ہے۔ اس زبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس قوت سماعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کان دیے تھے اس سے کیا سن کے آیا ہے۔ ان آنکھوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آنکھیں اتنی بڑی نعمت دی تھی، ان کے ساتھ کیا دے کے آیا ہے، ان کا استعمال کیسے کر کے آیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کل قیامت کے دن قوت سماعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قوت گویائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس دیکھنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرا خالق ہمیں ہر چیز کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل جب اس دنیا سے جائیں نا تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بلکہ بول کے کہیں مولا تو نے زبان دی تھی، اس زبان کے ساتھ یا تیرا ذکر کیا تھا یا تیرے مصطفیٰ کا ذکر کیا تھا۔ اب یہاں پر مجھے ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی، بڑی پیاری حدیث، میں اکثر بیان کرتا ہوں، میرے دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ ان الجنت تشتاق الی خمس، جنت 5 بندوں کی عاشق ہے۔ آج کوئی مجھ سے پوچھے میں کہوں گا میں جنت کا عاشق ہوں، آپ سے پوچھے آپ کہیں گے جی ہم جنت کے عاشق ہیں، لیکن 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں پاک نبی نے فرمایا جنت ان کی عاشق ہے۔ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنت جن کی عاشق ہے۔ ان میں سے پہلا بندہ تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ یار کتنے بختوں والا ہے کہ جنت جس کی عاشق ہے، یہ قرآن پڑھنے والا وہ عظیم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کہ جس کے بارے میں پاک نبی نے فرمایا کہ جنت قرآن پڑھنے والے کی عاشق ہے، قرآن پڑھنے والے کی عاشق ہے۔ دوسرا بندہ حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس زبان کے ساتھ جھوٹ نہیں بکتا، اس زبان کے ساتھ گالی گلوچ کر کے اپنی زبان کو گندا نہیں کرتا، اس زبان کے ساتھ غیبت نہیں کرتا، اس زبان کے ساتھ کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، اس زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے رب کے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا یہ زبان کی حفاظت کرنے والا اللہ کا وہ مقبول بندہ ہے، اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے کہ جنت جس کی عاشق ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم جنت سے عشق نہیں کریں گے بلکہ جنت ہم سے عشق کرے گی۔ پہلا بندہ تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا بندہ حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ تیسرا بندہ مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ چوتھا بندہ مغسل العریان، ننگوں کو لباس پہنانے والا۔ پانچواں سنیں اور اپنے دل میں ٹھنڈ محسوس کریں، وَمَنْ صَلَّ عَلَىٰ حَبِيبِ الرَّحْمَٰن، پاک نبی کی ذات پر درود بھیجنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔